در حقیقت توحید کے بھی 3 حصے ہیں. ایک تو بڑا واضح ہے، اس سے ہم سبھی واقف ہیں کہ توحید کے معنی اللہ کی یکجائی کو، اس کی وحدانیت کو، اس کی احدیت کو توحید کہا جاتا. تو توحید کے پہلے حصے میں تو یہ ہے کہ رب کو صرف ایک ہی جانا جائے، کہ وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ثانی نہیں، اس جیسا کوئی نہیں. توحید کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ رب تعالی کو ہم اس کی تمام تر صفات کے ساتھ دل سے رب تسلیم کریں کہ وہ یکتا ہے اور یہ تمام صفات اس کی صفات ہیں اور اس کو ہم اپنا رب مان لیں. تیسرا حصہ اس کا یہ ہے کہ ہم اسے عقل کے دائرے میں نہ لائیں. توحید کا تیسرا حصہ یہ. انسانی عقل محدود ہے اور محدود لامحدود کا احاطہ نہیں کر پائے، اور جو عقل ہماری محدود ہے وہ محدود عقل بھی نور بصیرت کی محتاج ہے. کہ جس شخص کو جتنا نور عطا ہوا، جس شخص کو جتنا علم عطا ہوا رب سے، اتنی ہی اس کی عقل ہوگی. تو وہ چونکہ ہماری عقل نور بصیرت کی محتاج ہے کہ جس قدر ہمیں نور بصیرت عطا ہوا رب تعالیٰ سے، ہمیں اسی قدر ہم میں عقل ہوگی، اور ہم اسی پر اگر رب تعالیٰ کو پرکھنے کی کوشش کریں گے تو ہو نہیں پائے گا سوائے اس کے کہ ہم بھٹک جائیں. تو توحید کا تیسرا حصہ یہ ہے کہ ہم رب تعالیٰ کی احدیت کو اور اس کی صفات کو عقل کے احاطے میں نہ لائیں.